قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کتاب مقدس میں سے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے مخالفین کے درمیان ایک مسیحی کا چال چلن، The conduct of a Christian among adversaries۔ اوپوننٹس کہہ لیں، مخالفین، اپوزیشن کہہ لیں، جو ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لوگ تو کرتے ہیں مخالفت۔ ہر مسیحی کو مخالفین کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پڑے گا۔ کوئی مسیحی ایسا نہیں کہ جس کی مخالفت نہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے بتا دیا تھا کہ لوگ میرے سبب سے تم سے عداوت رکھیں گے، تمہاری نسبت ناحق باتیں کہیں گے، تمہیں ستائیں گے، دکھ دیں گے، عدالتوں میں گھسیٹیں گے، قید میں ڈالیں گے، یعنی ہر طرح سے تمہاری مخالفت کی جائے گی۔ کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہ تھا، نہ ہے اور نہ آئے گا اس زمین پر رہتے ہوئے کہ جب مسیحیوں کی مخالفت نہ کی جائے۔ مخالفت ہوگی، لازم ہوگی۔ اگر ہم سوچیں کہ ہماری مخالفت ختم ہو جائے تو پھر ہم خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ جتنے راست بازی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ دنیا نے مجھ سے بھی عداوت رکھی، یہ تم سے بھی عداوت رکھے گی۔ عجیب طرح کے لوگ ہوں گے، کبھی ناحق بات کہیں گے، یعنی کوئی وجہ نہیں ان کے پاس۔ ایک ہوتی ہے حق بات کہنا کہ کوئی کسی کی غلطی دیکھی تو پھر اس پہ بات کرنی، اس کی مخالفت کرنی۔ خداوند یسوع نے کہا تمہاری بابت ناحق باتیں کہیں گے، ایسی باتیں جو سچ نہیں ہیں وہ بھی کہیں گے۔ تو مخالفت تو ہوگی، کیونکہ ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے اور ہوگی، ہم بھاگ نہیں سکتے۔ انسانوں کا سب سے بڑا مخالف ابلیس یا شیطان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ہمارے مخالف ہیں، انسان ہمارے دشمن ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ ابلیس یا شیطان، ڈیول اور سیٹن، وہ ہمارا سب سے بڑا مخالف ہے، تمام انسانوں کا، صرف مسیحیوں کا نہیں، تمام انسانوں کا وہ مخالف ہے۔ وہ ہر ایک انسان کو خدا کے ہاں سے بے گھر کرنا چاہتا ہے، اس کے جلال سے محروم کرنا چاہتا ہے، خدا سے دور رکھنا چاہتا ہے، آپس میں لڑائیاں، فساد، جھگڑے، اختلافات ڈال کر انسانوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ محبت کا، صلح سلامتی کا دشمن ہے ابلیس۔ تو یاد رکھیے بائبل کہتی ہے کہ ابلیس ہمارا بڑا دشمن ہے، وہ تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ پھاڑ کھائے، بپھرا ہوا ہے۔ اور بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ ہماری لڑائی گوشت اور خون سے نہیں ہے۔ ہم لڑائیاں کرتے رہتے ہیں انسانوں سے، جبکہ ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے کس کے خلاف؟ ابلیس کے خلاف۔ اور ہم لڑتے رہتے ہیں آپس میں، انسان ہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ابلیس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ انسانوں کو اپنی گرفت میں لیتا، ان کے خیالات اپنی گرفت میں لیتا ہے، ان کے دلوں میں ایسی سوچیں ڈالتا ہے، ان کے رویے ایسے بنا دیتا ہے، اپنے اثر میں لے لیتا ہے تاکہ انسان دوسرے انسان سے لڑے، مخالفت کرے، فساد پیدا کرے۔ ابھی دیکھو دنیا میں کیا حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ صرف ایک بندہ ایک حرکت کر بیٹھتا ہے اور پھر تباہی، بدامنی، بے چینی، فساد سب ہو جاتا ہے۔ ابلیس ہے اصل دشمن انسانوں کے سکون کا، محبت کا، چین، صلح سلامتی کا، اور وہ مسیحیوں کا بھی سب سے بڑا دشمن ہے۔ پورے انسانوں کا دشمن ہے اور مسیحیوں کا تو خاص طور پر وہ دشمن ہے۔ ہماری لڑائی ہی اس سے ہے، گوشت اور خون سے نہیں، شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے، ان قوتوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ ہوا کی عملداری کا جو حاکم ہے، ہماری اس سے دشمنی ہے، وہ ہمارا مخالف ہے۔ ہاں، اس کے اثر کی وجہ سے ہر ایک مسیحی کے انسانی مخالفین بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے بھی ہو سکتے ہیں اور بیگانے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اوپوننٹس، ہمارے مخالف جنہیں ہم سے اختلاف ہوتا ہے، ابلیس کے کاموں کی وجہ سے، اس کے اثر کی وجہ سے، اس کے پھیلائے ہوئے زہر کی وجہ سے ہمارے اپنے بھی ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں اور بیگانے بھی ہو سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ گھر گھر میں ہوگا، یہ اولاد اور والدین میں، شوہر اور بیوی میں، بہنوں بھائیوں میں فساد ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، اختلافات ہوں گے، گھر کے لوگ ہی تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔
غیر قوم کی تو بات ہی الگ ہے نا، وہ تو ہمارے مخالف ہوئے، لیکن اپنے بھی ہو جاتے ہیں جب ابلیس کے اثر میں آ جاتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آتے ہیں، اس کا زہر قبول کر لیتے ہیں، کسی کی بات سن لی اور بس پھر ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف ہو جاتے ہیں۔ اپنے بھی ہو سکتے ہیں اور بیگانے بھی، مخالفین کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ داؤد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اپنے بیٹے ہی مخالف ہو گئے۔ ابیسلوم کی کہانی تو بڑی مشہور ہے، اس نے ڈیرا لگا لیا، باپ کے پاس کسی کو جانے نہیں دیتا، میں انصاف کروں گا، میں تمہارا بادشاہ بنوں گا۔ جنگ تک نوبت آ گئی، لڑائیاں ہو گئی، مارنے مرانے پر تل گئے۔ سسر ساؤل بادشاہ داؤد کو مارنے کے لیے نیزہ بھی پھینک دیتا ہے، پھر اس کی تلاش کرواتا ہے، ڈھونڈ کے لاؤ اسے، خود نکلا ہوا اسے ڈھونڈنے کے لیے کہیں داؤد مل جائے، اور ہے کون؟ داماد اپنی بیٹی کے شوہر کو مارنے اور مروانے کے لیے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسے مار دینا چاہتا ہے۔ گھر کے لوگ بھی مخالف ہو سکتے ہیں، قریبی رشتہ دار بھی مخالف ہو سکتے ہیں، اور بیگانوں کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے نا، وہ تو ہمارے ساتھ کوئی رشتہ کوئی تعلق ہوتا نہیں ان کا، تو ان پہ اتنا غصہ گلا ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن بائبل بتاتی ہے کہ انسانوں کے، خاص طور پر مسیحیوں کے مخالفین میں انسان بھی ہیں جو ابلیس کے اثر میں ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں میں آپ کے لیے کوئی بری بات ابلیس ڈال دیتا ہے، کوئی زہر گھول دیتا ہے، وہ کسی انسان کے ذریعے بھی آئے گا، تمہیں پتہ اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا، بس اینی کو گل جے، وہ 7 نسلوں تک دشمنی جائے گی، کیونکہ ایک بری بات کان میں ڈال دی گئی اور اس نے اثر پیدا کر دیا، اور پھر وہ دوریاں ہوتے ہوتے بہت دور تک ہم چلے جاتے ہیں۔ انسان بھی مخالفین ہیں، ان میں اپنے بھی ہوتے ہیں اور بیگانے بھی، غیر قوم بھی ہوتے ہیں، اور ایک مسیحی کو بیجا مخالفتوں پر دھیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک بات کو لے کے یہ نہیں کہنا چاہیے بس جی ہون اخیر ہو گئی ہے، اب برداشت نہیں ہوتا۔ ہر ایک بات مخالفت والی نہیں ہوتی، ہر کوئی بات لے کے جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ بے جا مخالفتوں پر توجہ نہ دیا کریں، ہم اپنی زندگی کو زہریلا بنا لیتے ہیں ایویں چھوٹی چھوٹی باتوں کو مخالفت بنا کر۔ ارے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نظر انداز کرنے کے لیے، تو ہر بات مخالفت والی نہیں ہوتی، کچھ چھوڑ بھی دینی چاہیے۔ ایسا علم بھی ہے کہ جسے علم کہنا ہی غلط ہے، اس پہ بھی بحثیں کرتے ہو اور اس کی وجہ سے اختلاف کر بیٹھتے ہو، چھوڑ دیں ایسی باتیں، ایسے کام۔ بے جا مخالفتوں پر توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بڑی بات ہو تو بندہ سوچتا بھی ہے، اور بڑی باتیں بھی ہوں تو مخالفین کے درمیان ہر مسیحی کا چال چلن مسیح کے جیسا ہونا چاہیے۔ وہ کتنی مخالفتوں میں رہا، پوری قوم مخالف، غیر قوم مخالف، یہودی سرداروں نے پکڑوا دیا، ساری قوم نے نعرے لگائے کہ اسے صلیب دو، اور رومیوں نے اسے پکڑ کے صلیب چڑھا دیا۔ کون تھا حمایت میں؟ مخالفتیں ہی صحیح۔ اور جیسے وہ جیا مخالفتوں کے بیچ میں، جیسے اس نے اپنا چال چلن رکھا مخالفتوں کے بیچ میں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم نے ویسے چال چلن رکھنا ہے مخالفین کے بیچ میں۔ یاد رہے اپنے بھی مخالف ہوتے ہیں اور بیگانے بھی، ان کے بیچ میں ہمیں مسیح کی طرح کا جینا ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ لوگ تو اس کو مارنے کے لیے تلتے تھے، لیکن وہ برداشت کرتا تھا، وہ پلٹ کے ان پہ وار نہیں کرتا تھا۔ اس نے مخالفتوں کو برداشت کیا، سکون سے برداشت کیا، ایسے جیا کہ نہ کسی کو تھپڑ مارا، نہ مکا، نہ کسی کو کوئی لانگڑی دی، نہ کسی کو دھکا مارا، نہ کسی پہ تلوار چلائی، نہ کسی کو قید میں ڈالا۔ آج بھی کائنات کا شہنشاہ وہی ہے۔ وہ مخالفتوں میں ایسے جیا۔ اور مخالفین کے درمیان ایک مسیحی کا چال چلن خدا کے خوف سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم دلیر ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم سچے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کا حق موجود ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی غلط کام میں نے نہیں کیا، کوئی غلط بات میں نے نہیں کی، میں سچا ہوں، میں کیوں ڈروں؟
لیکن چال چلن مخالفتوں کے بیچ میں، مخالفین کے بیچ میں خدا کے خوف والا رکھو۔ داؤد نے کیا کیا تھا اپنے سسر کے خلاف؟ جاتی جولیت کو مارا تھا نا، اسی کی مدد کی تھی نا، وہ بادشاہ تھا، 40 دن اور رات کوئی اسے مار نہیں سکتا تھا، جاتی جولیت کے مقابلے میں آ نہیں سکتا تھا۔ داؤد نے تو مدد کی تھی، لیکن عورتوں کے ترانے سن کے، نعرے سن کے، ارے ساؤل نے تو ہزاروں کو، لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا، جل گیا۔ حسد، جیلسی، مخالفت دل میں آ گئی کہ یہ مجھ سے زیادہ مشہور ہو رہا ہے، لوگ تو اس کو مان لیں گے میری جگہ بادشاہ، اسے راستے سے ہٹاؤ۔ داؤد حق پر تھا۔ جب 2 بار اسے موقع ملتا ہے ساؤل کو سوئے ہوئے کو وار کر کے مار دینے کا، اس کے ساتھی کہتے بھی، ابھیشیک کہتا ہے ایک ہی وار بس، زور سے ایک ہی بار نیزہ پھینکوں گا، دوسرا وار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بس حکم کر، سویا ہوا ادھر ہی مار دیتا ہوں۔ اس نے کہا کون ہے جو خدا کے ممسو پہ ہاتھ چلائے اور بے قصور ٹھہرے؟ خدا کے خوف میں ہوں، میں حق پر ہوں، سچ پر ہوں، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا ساؤل کے ساتھ، یہ ناحق مجھے مروانا چاہتا ہے، یہ میرا دشمن ہے، لیکن آج میرے گھیرے میں آ چکا ہے تو بھی میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا کہ جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ وہ نہیں ایسا کام کرنا چاہتا تھا کہ جس سے خدا کی طرف سے اسے سزا مل جاتی۔ ہم سچے بھی ہوں تو جب مخالف لوگوں کے ساتھ ہمیں برتاؤ کرنا پڑے تو خدا کے خوف میں رہنا۔ سچے ہو کر بھی غلطی کر سکتے ہو آپ۔ وہ ویسے تو آج کل عام رواج ہے، خدا کے خادموں کو جو مرضی نام دے دو، جو مرضی کہہ دو، جو مرضی ان کے نام پہ تھوپ دو، لگا دو، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، رواج بن گیا نا۔ خدا کے ممسو، اس کے مسح کیے ہوئے خادموں کی مخالفت کرنا، برائی کرنا، ان کے خلاف بولنا تو رواج ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ملازم ہیں ہمارے، ہم سے پیسے لیتے، چندے لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، نوکر ہیں ہمارے، جو مرضی کر لو ان کے ساتھ، یہ مجبور ہیں۔ پر یاد رکھو، کون ہے جو خدا کے ممسو پہ ہاتھ چلائے اور بے قصور ٹھہرے؟ کوئی نہیں۔ ڈرنا، کوئی بھی انسان ہے، اپنا ہے بیگانہ ہے، جب وہ آپ کا مخالف ہو جائے نا تو اس کے ساتھ سلوک کرنے میں احتیاط کرنا، خدا کے خوف میں رہنا، کہیں کوئی غلطی مت کر بیٹھنا کہ خدا جس سے ناراض ہو جائے۔ پاک ہونا چاہیے ہمارا چال چلن۔ اگر ہم گندے ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، ناپاک ہوں گے، گناہ ہماری زندگی کا حصہ ہوگا تو مخالفت تو ہوگی، پھر جائز مخالفت ہوگی نا۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ اپنا چلن پاک رکھو تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہمارا خدا پاک ہے، اس لیے ہمارا چلن پاک ہونا چاہیے۔ یوسف پاک چال چلن رکھا اس نے مصر میں۔ پوتیفر کی بیوی نے اسے گناہ میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہا، لیکن اس نے کہا کہ میں خدا کا گناہ نہیں کر سکتا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی مشکل نہیں، میں خدا کے خلاف گناہ نہیں کروں گا۔ اسے قید میں ڈالا گیا، اس نے پھر بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ مسلسل جیل میں رہا، کئی سال جیل میں رہا، پھر بھی اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس نے اپنا کردار پاک رکھا۔ اپنا چال چلن پاک رکھو، مخالفت ہوتی رہے۔ اگر آپ اپنا چال چلن پاک رکھو گے نا، گناہ نہ کرو گے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو گے، فراڈ نہ کرو گے، بددیانتی نہ کرو گے، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالو گے، کسی کو رسوا اور ذلیل نہیں کرو گے، خدا کے کلام کے خلاف نہیں جاؤ گے، تو مخالفت آہستہ آہستہ خود ہی دم توڑ جائے گی، کوئی وجہ نہیں ملے گی انہیں پھر۔ اور جب ہم پاک ہوں گے تو پھر بے الزام ٹھہریں گے۔ ہمارا چال چلن بے الزام ہونا چاہیے، کوئی الزام نہ لگا سکے۔ ایسا چال چلن رکھو اپنے مخالفت کے بیچ میں، مخالفین کے ساتھ بھی رویہ رکھتے ہوئے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ دانیل، اس کے مخالف وزیر، مشیر، زور لگا بیٹھے اور کیا کہتے ہیں؟ سوا خدا کی شریعت کے ہم اسے کسی بات میں پکڑ نہیں سکتے، ہم الزام ہی نہیں لگا سکتے اس پہ۔
یہ کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں ہے. اسے صرف پھنسا سکتے ہیں اس کے ایمان کی وجہ سے کہ یہ زندہ خدا کی عبادت کرتا ہے. یہی الزام اس پہ صرف لگایا جا سکتا ہے اور کوئی الزام اس پہ نہیں لگ سکتا. مخالف کہتے ہیں کہ اس نے کوئی چوری نہیں کی, کوئی کرپشن نہیں کی. اتنا بڑا وزیر ہو کر بھی, دانیال اتنے بڑے عہدے پر ہو کر بھی اس نے کہیں کوئی پیسہ نہیں کھایا, کوئی مالی بددیانتی نہیں کی, کسی جگہ پر اس نے اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا اور اس نے حکومت کو یا قوم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ہم نہیں ڈھونڈ سکتے اس کے خلاف کوئی الزام, کوئی جرم. صرف خدا کی عبادت کرنے میں اسے پکڑ سکتے ہیں کہ یہ یروشلم کی طرف رخ کر کے دعا کرتا ہے. اس میں پکڑ لو. بے الزام ہونا چاہیے ہمیں مخالفوں کے بیچ میں بھی. کسی کے پاس وجہ ہی نہ ہو, کوئی وجہ نہ ہو کسی کے پاس کہ میں کس بات کا الزام لگاؤں اس پہ. ایسا ہونا چاہیے چال چلن ہمارا. مخالفت لوگ کریں گے, کرتے رہیں, لیکن ہم بے الزام رہیں, ہم کوئی موقع نہ دے لیں. اور مخالفین کے درمیان ایک مسیحی کا چال چلن بھلائی والا ہونا چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو انہیں, وہ تو ہمارے مخالف ہیں, پڑا رہنے دو, مر رہا ہے مرنے دو, دکھ میں ہے رہنے دو, مجھے کیا, آئی ڈونٹ کیئر. آدمی راستے میں ڈاکوؤں کے نرغے میں آ گیا, انہوں نے اسے مارا کوٹا, ادموا کر کے چھوڑ دیا. ایک کاہن گزرا, دوسرا لاوی گزرا, شرع عالم, کسی نے اس کی مدد نہ کی. ایک سامری گزرا, اس نے اس کی مدد کی, اور یسوع نے کہا کہ جیسا اس سامری نے کیا تم بھی ایسا ہی کرو, تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے. یہودی شخص کی سامری نے مدد کر دی, حالانکہ دونوں قوموں میں کبھی کوئی محبت نہیں رہی, ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتی دونوں قومیں, یہودی اور سامری. سامری عورت جب کنویں پر تھی تو یسوع نے اس سے پانی مانگا تو اس نے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ دونوں قوموں میں جھگڑا ہے, لڑائی ہے, کسی طرح کا بول چال نہیں ہے. لیکن مخالفت میں بھلائی کرنا نہیں چھوڑنا. یوسف ناحق پکڑا گیا, غلط الزام میں اسے قید میں ڈالا گیا, سزائیں برداشت کرتا رہا, لیکن لکھا ہے کہ اس نے وہاں پر بھی اچھا کام کیا, بھلائی کی. جو کام اس کے سپرد ہوتا تھا وہ کرتا تھا. وہ ہر ایک قیدی کے اوپر پوری ذمہ داری سے خدمت کرتا تھا. جو اس کو کام دیا جاتا وہ کرتا تھا. وہ مخالفین کے بیچ میں بھی بھلائی کرتا رہا. اور یسوع, اس کے پکڑنے والے بتھیرے تھے, اجے عبادت خانے میں چلو, یسوع گیا ہوا ہے, آج سبت کا دن ہے, عبادت ہے, وہاں یہ معجزہ کرے گا, اس کو پکڑ لیں گے. کہ سبت کے دن علاج کرنا, کسی کو شفا دینا روا نہیں ہے, پکڑ لیں گے. یسوع کیا کرتا؟ وہ کہتا مخالفو خیال کرو, کیا سبت کے دن کسی کے ساتھ نیکی کرنا گناہ ہے؟ میں بھلائی کرتا رہوں گا. اور وہ کرتا رہا. اس نے مخالفتوں کی پرواہ نہیں کی, وہ بھلائیاں کرتا رہا, کوئی فکر نہیں کی اس نے. یہاں تک کہ مخالفین, دشمن, فسادی, مارنے والے, ٹھٹھوں میں اڑانے والے, گالیاں دینے والے, کیل ٹھونکنے والے, کوڑوں سے مارنے والے, کانٹوں کا تاج رکھنے والے, صلیب پر جڑ دینے والے, اور ہر طرح کا برا بھلا کہنے والے, ظلم کرنے والے بھی وہاں موجود تھے. اور یسوع وہاں کیا کہتا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر. ان کی بھلائی سوچ رہا ہے, مخالفوں کی بھلائی. چاہے مخالف اپنا ہے چاہے بیگانہ ہے, اپنا کردار بھلائی والا رکھو. یہ اعتبار ہو دشمن کو بھی آپ پر کہ وہ ایسا انسان ہے, کوئی ضرورت مند ہو, کوئی پریشان حال ہو, اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ آپ کے دشمن کو بھی آپ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اچھے کردار کے مالک ہو. کہ جو مرضی آپ کی مخالفت کر لیں, لیکن ہے بندہ نیک, ہے بندہ مدد کرنے والا, بھلائی کرنے والا ہے. یہ کسی پہ ظلم نہیں کرنے والا, یہ بھلائیاں کرنے والا ہے. بائبل کہتی ہے کہ جو تمہیں ستاتے ہیں, دکھ دیتے ہیں, ان کے ساتھ بھلائی کیا کرو. بدی کے جواب میں بدی نہیں کرنی. کوئی برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا نہیں کرنا, بھلا کرو اس کے ساتھ.
مخالفوں کے بیچ میں بھلائی کرو تاکہ وہ شرمندے ہو جائیں، انہیں شرم آ جائے کہ ہم تو اس کی اتنی برائی اور مخالفت کرتے ہیں اور یہ دیکھو ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، اور پھر وہ مخالفت آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لوگ خود شرمندہ ہوں گے کہ اس کی مخالفت چھوڑ دو، یہ تو بھلا انسان ہے، بھلائی کرنے والا ہے۔ اور جب مخالفین کے درمیان ہم رہتے ہیں، چاہے اپنے ہیں چاہے بیگانے، تو بڑی حکمت سے جینا ہے، ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے۔ ہر کسی کی بات سن کے لڑائی کے لیے نکل نہیں پڑنا، پہلے بات کی تصدیق کرو، عقل استعمال کرو کہ یہ جو مخالف میرے بارے میں بات کہہ رہے ہیں یا مشہور کر دی ہے یا میری مخالفت ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ جو بات مجھ تک آ رہی ہے اس میں وزن کتنا ہے؟ اس کی بنیاد کوئی ہے بھی کہ نہیں؟ ہمیں سنی سنائی بات پہ لڑائیوں کے لیے نہیں چڑھ دوڑنا چاہیے، اور کوئی مخالفت آپ سن لیتے ہو تو اس کا جواب بھی فوراً سے نہیں دینا لڑائی جھگڑے میں، حکمت کے ساتھ، بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ چلو، کیونکہ اگر ہم بے احتیاطی کر جائیں گے مخالفت میں تو وہ بہت بڑی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کچھ لوگوں نے صلیب کے نشان کو بے حرمت کیا ہے، اور مسیحی پلٹ کے اگر ان کی مقدس سمجھی جانے والی چیزوں کو اسی طرح سے بے حرمت کرنا شروع کر دیں بغیر سوچے سمجھے، تو فساد کہاں تک جائے گا؟ رکے گا کہیں؟ حکمت کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، عقل کے ساتھ جب آپ کی مخالفت ہوتی ہے نا، تو بڑی سوچ سمجھ کے آپ کو زبان کھولنی چاہیے یا کوئی کام کرنا چاہیے۔ پتہ ہے ہم نے صلیب کی بے حرمتی کا جواب کیسے دینا شروع کر دیا ہے؟ خدا کی طرف سے میرے دل میں بات آئی کہ ایک میں تصویر بنا کے ڈال دوں کہ کیا ہے؟ مسیح کی صلیب میرا فخر ہے۔ تم اسے گندی سے گندی جگہ پہ بھی بناؤ گے تو یہ میرا فخر ہی رہے گی۔ یہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ مسیحی بادشاہتوں کے تاج میں سب سے اوپر صلیب ہوتی ہے، ابھی دیکھا ہوگا آپ نے جب بادشاہ کی تاج پوشی ہوئی ہے تو۔ اور ہم بچپن سے لے کے جب ہم مخصوص بھی ہوتے ہیں کسی کام کے لیے تو ہماری پیشانی پہ صلیب کا نشانی بنتا ہے۔ یہ ہے ہمارا طریقہ۔ ہمارے دل دکھانے والوں کے ہم دل نہیں دکھائیں گے، ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ تم اس کی توہین کر بھی لو پھر بھی ہمیں اس پہ فخر ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ یہ بات پھیل رہی ہے ابھی، اور ہم نے اسی طرح سے جواب دینا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے دل میں جو کچھ اپنے ایمان کے بارے میں عزت ہے وہ ہم بتائیں گے، بس ہم کسی کو غلط نہیں کریں گے، کسی کو نقصان نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ ہم جھگڑا نہیں کریں گے، کسی کو ہم برا بھلا نہیں کہیں گے، کسی کے ساتھ ہم فساد نہیں پیدا کریں گے، کسی کی توہین نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے ایمان کی شان بتائیں گے بس کہ ہم کیا مانتے ہیں، حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، بے احتیاطی نہیں کرنی۔ اور مخالفین کے درمیان ہر مسیحی کا چال چلن باہم عزت والا ہونا چاہیے۔ ہوتے ہیں نا جب پنچایت بیٹھتی ہے یا کچھ لوگ بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، یا لڑائی جھگڑے کے وقت میں لوگ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یا عدالتوں میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو حیا ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی عزت ہونی چاہیے۔ اگر چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو تم بھی پہلے ان کی عزت کرو۔ یہ خداوند کا حکم ہے، جو جیسا چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ کرو۔ اور اعمال 23ویں باب میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ پولس رسول کو عدالت میں رکھا گیا ہے، اس پہ پیشیاں ہو رہی ہیں، اسے بڑا گھسیٹا جا رہا ہے، اور وہاں انہوں نے ایک شخص کو برا بول دیا، تو انہیں بتایا گیا کہ تو قوم کے سردار سے ایسے مخاطب ہوتا ہے، ایسے بولتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ قوم کا سردار ہے۔ اپنی غلطی مان لی کہ یہ شخص قوم کا سردار تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ مجھے قوم کے سردار کے ساتھ غلط طریقے سے بات یا غصے سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے اسے سخت الفاظ میں جواب دیا ہے جس کے لیے مجھے شرمندگی ہے۔ پولس رسول نے کہا کہ قوم کے سردار کے ساتھ مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ یعنی عزت ہونی چاہیے مخالفت میں بھی۔ ہم گالیوں پہ آ جاتے ہیں، با ادب ہو کے بات کیجئے،
اگر مخالف گالی گلوچ کر رہا ہے، وہ کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، منہ سے گندی باتیں کہتا ہے، آپ کے بارے میں بہت غلط کام بھی کرتا ہے، وہ اس کا کردار ہے۔ آپ اپنا کردار تو قائم رکھیے کہ آپ مسیح یسوع کے ہیں، آپ نے یسوع کے جیسا رد عمل دینا ہے، یسوع کے جیسا ریاکشن دینا ہے، رسپانس دینا ہے، تو وہ عزت والا ہونا چاہیے۔ لڑائیوں میں، مخالفتوں میں بھی عزت کا خیال رکھو، کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، نہ لفظوں سے نہ عمل سے۔ اور مخالفین کے درمیان ایک مسیحی کا چال چلن حلیمی اور برداشت والا ہونا چاہیے۔ بہت اونچے اونچے خیال مت باندھنا کہ ہم جب دنیا میں بہت زیادہ ہیں، حکم کرو تو ابھی فرشتے، آگ، تباہ و برباد، فساد نہیں۔ خداوند نے اپنے شاگردوں کو منع کیا تھا کہ سامری گاؤں پر تم چاہتے ہو کہ آگ نازل کی جائے، سوچو تم کیسی روح کے ہو، تمہیں برباد کرنے والا روح نہیں دیا گیا، بنانے اور تعمیر کرنے والا روح دیا گیا ہے۔ ہمیں لوگوں کو ختم نہیں کرنا، ان کے اندر مخالفت کو ختم کرنا ہے۔ انسانوں کے دشمن ہم نہیں ہیں، ہم ان کے اندر جو سوچ ہے ہمارے خلاف، ہم نے اسے ختم کرنا ہے، اور وہ حلیمی اور برداشت سے ہوگی۔ بہت اونچی اونچی باتیں نہیں کرنی، ایسے جھگڑوں میں، مخالفتوں میں ہم کہتے دیکھ لیں گے انہوں نے، ساڈا بھی لاہور والا بھرا جڑا نا ڈی سی دے دفتر ہے۔ نہیں، ایسی بڑی بڑی باتیں نہ کرو، حلیم رہو، اپنے مخالفوں کو حلیمی سے قائل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ بڑی بڑی باتیں کرے، لوگ اس کو برا کہیں گے، وہ کہیں گے دیکھو تمہارے مقابلے میں یہ شخص کتنی حلیمی سے، نرمی سے، ود ہمبل ایٹیٹیوڈ، عاجزی سے بات کرتا ہے، اور تم کیسے اچھل اچھل رہے ہو۔ آپ کی فتح ہو جائے گی کہ آپ نرم مزاج ہو، آپ حلیم، عاجز اور فروتن ہو، آپ گھمنڈی متکبر نہیں ہو، یو آر ناٹ پراؤڈ۔ اور پھر برداشت کرو، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں ایسا نمونہ دیا ہے۔ عبرانیوں 12واں باب، اس کی 3 آیت، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ وہ کیسے مخالفتوں میں جیا۔ پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہگاروں کی اس قدر مخالفت کی، برداشت کی۔ کن کی برداشت کی؟ اپنے حق میں برائی کرنے والوں، گناہگاروں کی۔ خداوند یسوع نے اس قدر مخالفت کی برداشت کی، کیوں؟ تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ اس نے برداشت کیا ہے، تمہیں نمونہ دیا ہے، مجھے نمونہ دیا ہے کہ ہم بے دل نہ ہوں، ہمت نہ ہاریں۔ ہمارا خداوند زندہ خدا ہے۔ اگر ہم اپنی لڑائیاں، اگر ہم اپنے مخالفتیں، اگر ہم اپنی جنگیں، اگر ہم اپنے مسائل اپنے خداوند کے حضور پیش کر دیں اور اس سے کہیں کہ ان کے بیچ میں تو مجھے اپنا روح دے، اپنا مزاج دے، اپنی عقل دے، اپنے جیسا چال چلن دے دے، تو پھر وہ ہمیں وہ سب کچھ دے گا۔ اور جب وہ لڑائی خود لے لے گا نا، جب وہ خود ہماری بیٹل، ہماری وار ٹیک اپ کر لے گا، جب وہ ہمارا ہراول اور چنڈاول بن جائے گا، جب وہ ہمارا محافظ اور نگہبان بن جائے گا، جب وہ ہمارا سپہ سالار اور بادشاہ بن جائے گا، تو پھر جنگیں وہ ہارتا نہیں ہے۔ ہم برداشت کریں، مخالفت ہوتی ہے، برداشت کریں، حلیم رہیں، نرم رہیں، عزت کرتے رہیں، اپنے آپ کو گندا نہیں کرنا، ناپاک نہیں کرنا، بھلائی کرتے جانا ہے اور مسیح کو تکتے جانا ہے۔ جیسے وہ جیا مخالفتوں میں، ہم بھی ویسے جئیں۔